السلام علیکم. ہم سورہ انعام پڑھ رہے ہیں اور سورہ انعام کا ہم آج کریں گے 5واں رکوع اور آیت ہے 42. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا اور البتہ تحقیق ارسلنا بھیجا ہم نے اِلیٰ أُمَمٍ طرف امتوں کے من قبلی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے. فَأَخَذْنَاهُمْ پھر پکڑ لیا ہم نے انہیں ان لوگوں کو بالبأساء ساتھ تکلیف کے یا تنگی کے، والضراء اور تکلیف کے، لعلہم شاید کہ وہ یتضرعون وہ عاجزی اختیار کریں. کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آپ سے پہلی امتوں کے پاس بھی ہم نے رسول بھیجے، اور جب انہوں نے ان کی نافرمانی کی اور ان کا انکار کیا اللہ تعالیٰ کی آیات کا، تو ہم نے ان کے اوپر مشکل اور تنگی ڈال دی تاکہ شاید کہ وہ عاجزی اختیار کریں، اللہ تعالیٰ سے ڈر جائیں اور وہ اپنے جو غلط اعمال چھوڑ کے عاجزی اختیار کر لیں. فلولا پھر کیوں نہ اذ جاءہم جب آئی ان کے پاس بأسنا عذاب ہمارا، تضرعوا تو انہوں نے عاجزی کی، ولیکن اور لیکن قست قلوبہم سخت ہو گئے ان کے دل. کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیوں نہیں جب ان کے پاس ہمارا عذاب آیا تو انہوں نے عاجزی کیوں نہیں اختیار کی، بلکہ ان کے دل اتنے سخت ہو گئے، قست قلوبہم سخت ہو گئے ان کے دل. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ اور مزین کر دیا ان کے لیے شیطان نے، ما کانوا یعملون جو تھے وہ عمل کرتے. کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ وہ توبہ کرتے، وہ اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے، وہ سخت ان کے دل اور سخت ہو گئے، اور وہ اپنے جو برے اعمال تھے ان کو شیطان نے ان کے لیے اتنا مزین کر دیا، اتنا خوبصورت بنا دیا ان کے برے اعمال کو، ان کے لیے جو وہ کرتے تھے، کہ وہ اسی میں مگن ہو گئے. وہ توبہ کی طرف ان کو آنے کی توفیق نہیں ہوئی، یعنی کہ وہ مکمل طور پر شیطان کے بہکاوے میں رہے وہ لوگ. فلما نسوا پھر جب وہ بھول گئے، ما ذکروا بہ وہ جو نصیحت کیے گئے تھے جس کی، فتحنا کھول دیا ہم نے علیہم ان پر، ابوابا دروازے، کل شیء ہر چیز کے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا فرحوا جب وہ خوش ہو گئے یعنی مطمئن ہو گئے، بما اوتوا بوجہ اس کے جو وہ دیے گئے تھے، اخذناہم پھر پکڑ لیا ہم نے انہیں بغتتاً اچانک، فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ تو اس وقت وہ مایوس ہو کر رہ گئے یا مایوس ہونے والے تھے بالکل. کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جب وہ شیطان ان کے لیے ان کے برے اعمال کو اس حد تک مزین کر دیا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نصیحتوں کو ہی بھلا دیا، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان پہ اپنی جو نعمتیں ہیں ان کے دروازے بھی کھول دیتا ہے اللہ پاک. کہ شاید کہ اللہ تعالیٰ پھر اپنے بندوں کو موقع دیتے ہیں کہ شاید کہ یہ اتنی نعمتوں پا کے کہیں یہ لوگ توبہ کر جائیں کہ جو ہے کہ اتنی نعمتیں کہاں سے آ رہی ہے. لیکن اور اتنی ان کو نعمتیں کی گئی کہ وہ خوش ہو گئے جو ان کو سب عطا کیا گیا. لیکن وہ کیا کر ان کا عمل کیا ہوتا ہے کہ وہ اتنی نعمتیں پا کر بھی اللہ کے ذکر کو بھلا کر اور ہر طرح کی نعمتیں پانے کے باوجود بھی وہ جب وہ نہیں وہ ایمان لاتے یا اپنی اصلاح کی طرف نہیں آتے وہ، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم انہیں پھر پکڑتے ہیں، اور پھر ان کی حالت ہوتی ہے کہ وہ بالکل مایوس ہو کر رہ جاتے ہیں. یہ جو لفظ مبلسون ہے یہ بے لام سین اس کا روٹ ہے، اور اسی سے لفظ ابلیس بھی نکلا ہے کہ وہ مایوس ہے، وہ شخص، وہ بندہ جو ہے، وہ جو ابلیس ہے، وہ مخلوق جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے بالکل مایوس ہے. کہ وہ جب لوح محفوظ پہ لکھا گیا کہ ان قریب ایک برگزیدہ راندہ درگاہ ہونے والا ہے، تو وہ دوسرے جو برگزیدہ فرشتے تھے انہیں کہتا تھا میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تم پر رحم کرے. اس کو ایک بھی دفعہ یہ خیال نہ آئے کہ تم بھی برگزیدہ میں سے ہو، خدا نخواستہ تم نہ پکڑے جاؤ. ایک دفعہ بھی اس نے خود پر گمان نہ کیا، اتنا وہ متکبر تھا اپنی جو ہے اپنے اعمال کو لے کے. لیکن جب وہ پکڑا گیا تو اس نے اس کے اندر ذرا بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف اس نے خود کو جو ہے توجہ نہ کیا، اس نے دل میں بالکل بھی اپنے گمان نہ لائے کہ اللہ تو رحیم ہے، اگر مجھ سے غلطی ہو گئی تو میں معافی مانگ لوں، شاید وہ مجھے معاف کر دے، میری خطا بخشی جائے. تو وہ لیکن وہ چونکہ اللہ کی رحمت سے مایوس تھا. ایسے لوگ جو
جو ہے جب وہ بالکل مگن ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں اور اللہ کے ذکر کو بھلا بیٹھتے ہیں، تو جب وہ ان کے اوپر پکڑ آتی ہے تو پھر وہ مایوس ہو جاتے ہیں، یعنی کہ وہ ہم کہتے ہیں نا مایوسی کفر ہے، کہ وہ گناہ در گناہ ہی کرتے ہیں، کہ پھر وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کر بیٹھ جاتے ہیں وہ لوگ۔ فقطیہ، پس قطع کر دی گئی، دابر القوم الذین، جڑ اس قوم کی جنہوں نے ظلم و ظلم کیا، کہ وہ قوم جو ظلم پر اتری رہتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی جڑیں کاٹ دیتا ہے، جسے اس وقت یہودی اسرائیلی ظلم پر ظلم کیے جا رہے ہیں، اللہ انشاءاللہ ان کی بھی جڑیں کاٹ دے گا۔ والحمد للہ رب العالمین، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، پالنے والا ہے۔ کل ارأیتم، کہہ دیجئے کیا غور کیا تم نے یا کیا دیکھا تم نے، ان اخذ اللہ، اگر اللہ لے لے، سمعکم، سماعت تمہاری، و ابصارکم، اور بصیرت تمہاری، و ختمہ، اور وہ مہر لگا دے، علی قلوبکم، اوپر تمہارے دلوں کے، من الہ، کون سا الہ ہے، غیر اللہ، اللہ کے سوا، یاتیکم بھی، جو لائے تمہارے پاس ان کو، یعنی اگر اللہ تعالیٰ تم سے اپنی یہ جو دی ہوئی نعمتیں ہیں، سماعت کی اور بصارت کی، اور جو ہے یہ تم سے لے لے، اور دل پر مہر لگانے سے مراد تمہارے سوچنے سمجھنے کی، صحیح غلط کی تمیز کو بالکل وہ ختم کر دے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سلب کر لے، تو اللہ کے سوا اور کون ہے جو تمہیں یہ سب لوٹا سکے۔ انظر، دیکھو، کیف نصرف الآیاتی، کس طرح ہم پھیر پھیر کر لاتے ہیں آیات کو، ثم ہم، پھر وہ یزدفون، اعراض کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم کس طرح آیات کو جو ہے بدل بدل کے ہم ایک ہی بات ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، ہدایت کی، ایک جو ایک الہ واحد کو تسلیم کرنے کی، کس طرح ہم انہیں ساری مثالوں کے ساتھ طریقے سے کتنے انداز سے انہیں بیان کرتے ہیں، باتیں آیات انہیں بتاتے ہیں، پھر بھی وہ اعراض کرتے ہیں، پھر بھی وہ منہ موڑنے والے ہیں، خود کو بھلائی کے راستے سے وہ روکے ہوئے ہیں۔ کل ارأیتکم، آپ کہہ دیجئے کیا غور کیا تم نے یا کیا دیکھا تم نے، ان اتاکم، اگر آئے تمہارے پاس، عذاب اللہ، عذاب اللہ کا، بغتتاً، اچانک، او جہرتاً، یا اعلانیہ، حل یہلک الا القوم الظالمون، کیا ہلاک کیے جائیں گے مگر وہ لوگ جو ظالم ہیں، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ سوائے ظالم لوگوں کے، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا تم نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ اللہ کا عذاب تم پر اچانک آتا ہے یا اعلانیہ آتا ہے، کیونکہ ظالموں کے علاوہ بھی کوئی ہلاک کیا جاتا ہے؟ کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ صرف ظالموں کو پکڑتا ہے، اللہ اپنے ایمان لانے والوں کو اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دیتے اللہ پاک۔ وما نرسل المرسلین، اور نہیں بھیجتے ہم رسول، نرسلو، ہم بھیجتے، مرسلین، رسولوں کو، الا، مگر، مبشرین، خوشخبری دینے والا، و منذرین، اور ڈرانے والا بنا کر، فمن آمنا، پس جو کوئی ایمان لایا، و اصلح، اور اس نے اصلاح کی، ولا خوف علیہم، پس نہیں کوئی خوف ہوگا ان پر، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے، والذین کذبوا، اور وہ جنہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیات کو، یمسہم العذاب، تو چھوئے گا انہیں عذاب، بما کانوا، بوجہ اس کے جو کانو تھے وہ، یفسقون، وہ نافرمانی کرتے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انبیاء تو آتے ہیں، بشارت خوشخبری بھی لاتے ہیں، اور جو ہے ڈرانے کے لیے بھی اللہ کے جو ہے نعمتیں ان کی خوشخبری دیتے ہیں جنت کی، اور دوزخ کے عذاب سے ڈراتے ہیں، لیکن جو ہے جو کوئی اپنی اصلاح کر لے، اس کے اوپر ایمان لے آئے اور اپنی اصلاح کر لے، توبہ کر لے، اس کے اوپر کوئی خوف نہ ہوگا، اور روز محشر وہ غمگین نہ ہوگا، اور وہ جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی آیات کو، ان کو عذاب چھوئے گا بوجہ ان کی نافرمانی کے۔ کل لا اقول، کہہ دیجئے نہیں کہتا میں، لکم، تم سے، عندی خزائن اللہ، عندی میرے پاس، خزائن اللہ، اللہ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیبی، اور نہ میں جانتا ہوں غیب کو، عالم الغیبہ، اور نہ میں جانتا ہوں غیب کو، ولا اقول، اور نہیں میں کہتا، لکم، تم سے، انی ملک، کہ بے شک میں فرشتہ ہوں، ان اتبعو، نہیں پیروی کرتا میں، الا ما یوحا، مگر جو وحی کی جاتی ہے، الیہ، طرف میری۔
کل حل یستوی الاعمی، کہہ دیجئے کیا برابر ہو سکتا ہے اعمی اندھا والبصیر اور دیکھنے والا؟ افلا تتفکرون، تو کیا پھر نہیں تم تفکر کرتے یا نہیں تم غور و فکر کرتے؟ یہ جو یہ آیت ہے یہ جواب ہے کفار کا، جو یہ گمان کرتے تھے کہ جو کوئی اللہ کی طرف سے منتخب رسول ہے یا پیغمبر ہے اس کے پاس تو تمام خزانے ہیں، اور وہ اشارہ کرے تو پہاڑ سونے کے ہو جائیں، اور وہ ہاتھ لگائے اور جو ہے بیماریاں ٹھیک ہو جائیں، اور سارے غیب بتا دے، اور سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح کے وہ سوال اور جو ہے نا فرمائشیں کرتے رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ انہیں کہہ دے کہ میرے پاس نہ اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں غیب کو جانتا ہوں، اور نہ میں کوئی فرشتہ ہوں تمہارے بیچ، تو بلکہ وہ صرف وہ کہتے تھے کہ میں تمہارے بیچ ایک بشر بن کے آیا ہوں۔ اللہ پاک نے تمام انسانیت پہ یہ احسان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بشر انسانوں میں سے مبعوث فرمایا ان کی اصلاح کے لیے، کہ یہ جو قرآن پاک ہے اس میں انسان اور انسان کے علاوہ جو باقی مخلوق جن کو جنات کہا گیا ہے وہ بھی مخاطب ہے اس میں، لیکن یہ اللہ کا احسان تھا انسانوں پر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انسانوں میں اپنے نبی کو پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تو ان سے کہو کہ میں کوئی فرشتہ بن کر نہیں آیا، مگر میں صرف وہی کرتا ہوں جو میرے اوپر وہی کی جاتی ہے۔ قرآن میں ایک اور جگہ آتا ہے کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان سے کہہ دیجئے کہ میں کہ قرآن میں ایک اور جگہ آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے پاس سے کچھ نہیں بولتے، وہ جو بھی بولتے ہیں وہ اللہ کے اذن سے بولتے ہیں، کہ ایک ایسی ہستی جس کا بولنا چلنا پھرنا ہے ہی سراپا اللہ کے کام پر۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں صرف وہی کرتا ہوں، اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وہی کی جاتی ہے۔ تو کیا اندھے اور جو ہے دیکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ کہ تمہارے اور میرے بیچ ہے تمہاری جو باتیں ہیں، ہو تم بھی بشر میں بھی بشر ہوں، لیکن اتنا فرق ہے کہ جیسے ایک اندھے اور ایک دیکھنے والے کے بیچ فرق ہوتا ہے، تو کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جو ہے بار بار انسان کو قرآن میں غور و فکر کرنے کی طرف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ انسان کو ترغیب دیتے ہیں۔ تو اتنی نشانیاں کا دیکھنے کے بعد بھی کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نشانیاں مانگتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے معجزے مانگتے تھے اور کہتے تھے جی پہاڑ سونے کے کر دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معجزے کیے ان کے سامنے، شق القمر کا واقعہ ہوا، قرآن بذات خود ایک معجزہ ہے کہ ایک انسان جو امی ہیں، جو اپنی جنہوں نے کبھی جو پڑھنا لکھنا نہیں سیکھے، وہ آیتیں بولتے ہیں اور اتنی کو وہ بے عیب باتیں ہیں اور اتنی صحیح باتیں ہیں اور اتنا صحیح علم ہے وہ کہ وہ کیسے بولتے ہیں؟ قرآن معجزہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور معجزات ہیں، وہ غزوہ بدر ایک معجزہ ہے، اتنے معجزات ہوئے تو کیوں نہیں یہ لوگ ایمان لائے پھر یہ لوگ؟ تو اور انہیں کیا معجزے چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اپنے صاف جواب دے دے کہ نہ میرے پاس خزانے اللہ کے، نہ میں غیب جانتا ہوں، نہ میں فرشتہ ہوں، کہ میں بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرتا ہوں، اور جو برابر اندھے اور دیکھنے والے برابر نہیں ہو سکتے، تو تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور ایمان لانے کی اور صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔